اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، درود و سلام ہو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 ہجری میں غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب یہ اندازہ ہوا کہ کفار ہمارے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ تو اس موقع پہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف جذبات کا اظہار کیا۔ ان میں ابتدائی طور پر جن 3 صحابہ کرام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے لفظوں میں ڈھالا، ان میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے جو ہیں سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب تقریر کی، انہوں نے جب اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے دل کی بات زبان پہ لائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے جب کہیں گے ہم اسی طرح حاضر ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے اور آپ کا پورا مکمل دفاع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ جذبات سنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ کے چہرے پر ایک آثار نظر آئے جو خوشی کے آثار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشی کی خاطر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مقداد بن اسود نے اس دن جو بات کہی تھی، اس دن جو انہوں نے اظہار کیا تھا، وہ میرے نزدیک مجھے اتنا پسند تھا کہ اگر اس کے عوض مجھے کچھ بھی دینا پڑے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مسرت ہوئی ان کے ان جذبات سے، تو کاش وہ کلمہ کہنے والا میں ہوتا۔ مجھے یہ آپ کی خوشی اس قدر محبوب تھی کہ جو کچھ بھی مجھ سے لے لیا جائے، لیکن مجھے وہ کلمات دے دیے جاتے کہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا۔ تو یہ سیدنا مقداد بن اسود کون تھے؟ اس کا مختصر سا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماموں تھے، ان کا نام تھا عبد یغوث۔ آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ددھیال کا علم ہوتا ہے، عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال، آپ کے سسرال، ان کو کوئی نہیں جانتا، نہ ان کی تکریم، نہ عزت کی بات، بلکہ الٹا آپ کے سسرال سے لوگ عداوت کے درس دیتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماموں تھے عبد یغوث، ان کا بیٹا تھا اسود، اور اس اسود کے یہ متبنہ تھے مقداد۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جذبات کا اظہار کیا۔ ایسے سمجھ لیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان کے ایک فرد تھے، تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی ان کی بات سے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ تو مہاجرین ہیں نا، یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال تھے وہ بھی مکہ کے تھے۔ کئی لوگوں کو یہ بھی شبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال مدینہ رہتے تھے، ایسا نہیں تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننھیال یعنی عبد المطلب کے ننھیال بنو نجار تھے، وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال مکائی کے اور قریشی تھے، وہ انصاری نہیں تھے۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ اظہار کیا۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہوئے ہیں، کاش وہ میری وجہ سے خوش ہوئے ہوتے، یعنی میں ایسا اظہار کرتا۔ یہ اپنی اپنی ایک دوڑ ہے اور اپنی اپنی ایک جستجو ہے کہ وہ خوشی کے لمحات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، وہ آپ کی خوشنودی جو آپ کی مبارک زندگی میں تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی رہنا یہ بندہ مومن کا ایک فرض ہے، ایک اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ اختیار کرے کہ کون سی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، کون سی بات ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور میرے لیے وہ میرے سرمایہ حیات بن جائے۔ یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، بات چلتی گئی، پھر کیا ہوا آپ دیکھیے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سمجھے تقریری مقابلہ کروایا۔ تقریری مقابلہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ فرمایا کہ وہ تقریر کریں، اظہار خیال کریں۔ تو یہ روایت جو ہے امام حاکم نے اور اسی طرح امام طبرانی نے بیان کی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر خطبہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ تم بھی کچھ کہو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے بھی مختصر خطبہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ بھی خطبہ دیں۔ انہوں نے بھی دیا، تو ان کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے، حضرت ابو بکر کے خطبے سے مختصر تھا۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص سے کہا، ان کا نام احادیث میں موجود نہیں ہے، کہ قم انت یا فلاں، کہ فلاں تم اٹھو اور خطبہ دو۔ وہ اٹھے اور انہوں نے جب خطبہ دیا، انہوں نے طویل بھی دیا اور اس کی مختلف شکیں نکال کے، اسے عربی میں تشقیق کہتے ہیں، مختلف پہلو، مختلف اس کی جو ہے تقسیم کر کے انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ وہ بھی کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکت او اجلس، کہ یا تو خاموش ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔ حدیث میں ایسی الفاظ، یعنی آپ کو وہ پسند نہیں آیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ فإن التشقیق من الشیطان، کہ یہ تشقیق ہے نا، یعنی یہ مختلف شکیں، مختلف پہلو، مختلف وہ ایسے باتیں ملا کے ساتھ وہ کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اور اسی موقع پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا، کہ بیان کے اندر جادو بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم خطبہ تقریر کوئی سنتے ہیں تو بعض اوقات اس میں سحر انگیزی ہوتی ہے، وہ بندہ الفاظ میں ہی وہ مست ہو کے رہ جاتا ہے، اس کو اس کے مفاہیم کا، اس کے مطالب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کسی دلچسپ مقرر کی تقریر سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ مزہ آ گیا، ان سے پوچھا جائے کہ موضوع کیا تھا، کہتے ہیں بس موضوع کا پتہ نہیں، بہرحال تقریر بہت شاندار تھی۔ تو یہ وہ جادو اثر تقریریں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، یعنی جس میں انسان کو اپنے عقل اور شعور پہ اختیار نہیں رہتا، صرف اور صرف جذبات میں وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ سحر انگیزی وہ ہوتی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اور یہ دو اس کی وجوہات بیان کی کہ میں نے اسے کیوں بٹھایا ہے، کیوں اس کو تقریر سے روکا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم تقریر کرو۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ جب ایک امنگ
ایک جذبہ انسان اپنے دل میں رکھ کے چلتا ہے نا، روز و شب بسر کرتا رہتا ہے، اس کا وہ جذبہ خالص ہو اور صحیح ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان جذبات کی ضرور قدر فرماتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ خطبہ دیں۔ انہوں نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد انہوں نے جو خطبہ دیا وہ کیسا شاندار تھا، وہی میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یعنی کس قدر مختصر، کس قدر جامع، کس قدر پرمغز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اظہار کرتے ہیں، سب کو خطاب کر کے، ظاہر مجمع بھی موجود تھا۔ فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ عز وجل ربنا، کہ بے شک اللہ عز وجل ہمارا رب ہے۔ اس بات میں تو جو بھی مومن ہے اس کو شک نہیں ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں جو مشرک تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے، وہ الہ ماننے میں ان کو دشواریاں پیش آتی تھی کہ معبود ایک کیسے، معبود تو اتنے چلے آ رہے ہیں، معبود ایک کیسے۔ تو ان اللہ عز وجل ربنا، یہ سمجھیے ہمارا بنیادی عقیدہ بھی اس حدیث کے اندر، اس خطبے کے اندر بیان کیا گیا۔ سب نے، ہم میں سے جو بھی ہو، اس کو اس بات پہ پختہ رہنا ہے ہمیشہ زندگی کے آخری لمحات تک کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا مسجود ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ یہ سمپل سا ایک ضابطہ ہے اور بڑا اہم بھی ہے اور بڑا نازک بھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ الاسلام دیننا، اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے۔ اس میں بھی جو بھی مسلمان ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ بچوں کو بالکل ابتدائی کلاسوں میں یہ بتا دیا جاتا ہے ہمارا دین اسلام ہے، انہوں نے یہ رٹا ہوتا ہے، لیکن کیا اس دین کو بحیثیت ایک نظام کے ہم نے اختیار کیا یا نہیں، یہ باقی ساری زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اس کو اختیار کیا یا نہیں، کس کس مرحلے میں چھوڑا، کہاں کہاں دین کو سائڈ پہ لگایا، دنیا کو آگے کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ عارضی بھی ہے اور گھٹیا بھی ہے، کمتر بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن تم ترجیح اس دنیا کی زندگی کو دیتے ہو۔ تو دین جو ہے اس کو پورے طریقے سے اختیار کرنا، اس کے ایک ایک شرط، ایک ایک حکم، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، اس کو اہمیت دینا، یہ مسلمان کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہی اظہار کیا، چونکہ وہ تو عربی تھے اور اس کے تمام ان کو پتہ تھا کہ دین کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ تھا کہ رب ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں کچھ وضاحت اس ضمن میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ ان کے شعور کے اندر جو باتیں داخل تھیں وہ بہت اہم تھیں، اس وجہ سے آج ہمارے اوپر مختلف قسم کے حملے اور میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف جو تعلیمی ذرائع ان کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں بہت کچھ ایسا ڈالا جاتا ہے جس کی اگر ہم نشاندہی نہ کریں تو پھر ایسے سمجھیں کہ ہم اس منبر کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے آپ کو کچھ تفصیلات بتائی جاتی ہیں۔ تو دین جو ہے یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک بھی اس کو پسندیدہ بنا دے۔ یہ جب دین ہمارا یہ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہوگا نا تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، ایک ایک بلکہ ایوانوں کے اندر، بلکہ عدالتوں کے اندر یہی دین ہی نظر آئے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اصل میں ہم نے اسے اختیار نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُنَا، کہ قرآن ہمارا قائد ہے۔ یہ ان کا تیسرا سٹیپ اس خطبے کا کہ قرآن ہمارا قائد ہے۔ قائد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو آگے ہو اور دوسرے جو ہیں اس کو ماننے والے وہ پیچھے ہوں، اس کو کہتے ہیں قیادت، سیادت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس لفظ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم خود آگے لگ جاتے ہیں، قرآن کو پیچھے لگا لیتے ہیں، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی ہے کہ من قادہ
جس نے قرآن مجید کو اپنا قائد بنا لیا تو قرآن مجید اسے جنت کی طرف لے کے جائے گا، اور جس نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ قرآن مجید اس شخص کو ہانک کے جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ یعنی قرآن کو آگے رکھنا یعنی اپنا قائد ماننا یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کی آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کی طرف کمر نہیں کی جا سکتی یا کی جا سکتی ہے، میں اس بات پہ نہیں آ رہا۔ قرآن مجید کی تعظیم تکریم وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اس کا تو کوئی بھی مسلم انکاری نہیں ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بات ہم مانیں گے نا تو ایسے سمجھے قرآن مجید ہمیں پکڑ کے جنت کی طرف لے جائے گا، اور اگر اس کی نہیں مانیں گے تو ایسے سمجھیں قرآن مجید کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کو جب پیچھے چھوڑا تو یہ ہانک کے ہم کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ تو قیادت کس کے سپرد؟ قرآن کے سپرد۔ جو اسلامی خلافات اسلامی حکمران تھے ان کا ہمیشہ یہی مطمع نظر تھا، وہ ان کا مقصد زندگی یہی تھا کہ قرآن مجید کے احکام کو، سنت نبیہ کو لوگوں کے اوپر نافذ کیا جائے۔ وہ خود کوئی قانون نہیں لاتے تھے، کوئی ضابطہ خود نہیں لاتے تھے، الا ہے کہ کوئی تعزیری حکم ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ تو قرآن اور سنت ان کو اپنا قائد اور رہنما بنانا، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے اندر بیان کیا کہ قرآن ہمارا قائد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے ہی پوچھتا ہوں، کیا واقعی قرآن ہمارا قائد ہے؟ اگر قائد ہے تو پھر جتنا ہم آج کے قائدین کو وقت دیتے ہیں اتنا قرآن مجید کو دیتے ہیں؟ تو آپ خود ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ تو ہم اگر واقعی سے قائد مانتے ہیں تو پھر اس کی مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید ہمارا قائد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ والبیت قبلتنا، اور بیت اللہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کا انکاری نہیں ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے قبلہ ماننے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کی طرف قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اس کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کا مال، یہ سب کچھ تم پہ حرام ہے، یعنی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک اہم نشانی بتا دی، اور اس بیت اللہ کی اتنی تعظیم بتائی کہ جو شخص قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکے، جیسے ہم بعض اوقات بے خیالی میں ایسا کر جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت وہ اس کا تھوک جو ہے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے سامنے رکھا جائے گا، یعنی اس کو اس بات سے اذیت دی جائے گی کہ اس نے دنیا کے اندر بیت اللہ کی تعظیم کا خیال کیوں نہ رکھا۔ تو یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ قبلہ جو ہے وہ ہمارا بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو یہ مسلمان ہونے کی ایک ظاہری علامت ہے کہ ہمارا رخ اسی طرف ہوتا ہے، ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اپنے خطبے کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہذا نبینا، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، تو حضرت ابن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ 5 جو اجزاء ہیں جو ہمارے ایمان سے بنیادی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کا اظہار بڑے اچھے انداز میں فرمایا۔ اور نبی ہونے کا مطلب ہم کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ نبی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس زندگی پر نظام چلے گا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اب بات چلے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب ہوگی، سنت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ یعنی بھولنے میں، انجانے میں، لا علمی میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کے خلاف چلنا پھر یہ رسول ماننا نہیں ہے۔ آپ کو میں سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہوں۔ جب وہ صلح حدیبیہ کی وہ بات طے کر رہے تھے نا، شرائط طے ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ،
تو اس وقت جب وہ معاہدہ تحریر ہونے لگا تو یہی سہیل بن عمرو جب اس کے سامنے بات آئی، اس وقت تو یہ مسلمان نہیں تھے، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، تو یہ کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ لکھو میں محمد الرسول اللہ، کہ یہ جو طے ہوا ہے معاہدہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو یہی سہیل بن عمرو کہنے لگے، ہے تو وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو پھر آپ کا راستہ کیوں روکتے؟ کتنی بنیادی بات اور سمجھ آنے والی بات ہے کہ اگر رسول ماننا ہے تو پھر رکاوٹ کیسی؟ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ لفظ مٹانے پڑیں گے، پھر یہ معاہدہ طے ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تو وہ نہیں مٹا رہے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس ظاہری الفاظ کا مطلب کچھ اور ہے، تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ رسول اللہ کا لفظ مٹایا اور لکھوایا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کافر ہے، تو ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، تو اس وقت ان کے یہ جذبات تھے کہ اگر آپ کو رسول ماننا ہے تو پھر آپ کی مخالفت کیوں؟ تو میں بھی آج آپ سے یہی عرض کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، اگر رسول ماننا ہے تو پھر مخالفت کیوں؟ پھر تو اطاعت ہی اطاعت ہونی چاہیے، پھر تو گردن جھکی ہونی چاہیے، سر خم تسلیم ہونا چاہیے، پھر تو یہ ہونا چاہیے جہاں فرمان پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ تصور ہمارے ہاں پیش ہونا چاہیے۔ باقی جو زمانہ ہے، باقی جو ہمارا سماج ہے اور ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو روٹین ہے، جو معمولات ہیں، وہ سب ایک طرف رہ گئے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی خاک میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ چننی ہے اور اپنی آنکھوں کا سرما بنانا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے متعلق انہوں نے اظہار کیا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ کہنے لگے ان سب باتوں کا خلاصہ کہ رضینا ما رضی ربنا، کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے ناپسند کی۔ یہ بات سننی تھی، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ مکمل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ اظہار فرمایا، اصاب ابن ام عبد، کہ ابن ام عبد، یہ حضرت ابن مسعود کی کنیت تھی کہ وہ جو ابن مسعود نے بات کہی وہ بالکل ٹھیک کہی، وہ صدق، اس نے سچ کہا، بالکل یہی بات ہے۔ اس وقت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ اعزاز بخشا کہ رضیت لی امتی، میں اپنی امت کے لیے وہ بات پسند کرتا ہوں جو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے پسند کرے، اور جو وہ ناپسند کرے میں اپنی امت کے لیے وہ ناپسند کرتا ہوں۔ یہ اعزاز بخشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ان جذبات کا۔ تو جیسے ان کے دل میں امنگ تھی، جیسے میں نے آپ سے شروع میں وہ واقعہ عرض کیا بدر کے موقع پہ جو حضرت مقداد بن اسود نے اظہار کیا تھا، تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے کہ کاش میں بھی کوئی ایسے جذبات کا اظہار کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کی زندگی میں وہ موقع نصیب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بڑا اعزاز بخشا، یعنی یہ وہ اعزاز ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی اور کو نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ جو ابن مسعود تمہارے لیے پسند کرے وہ میں اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں، اور جس کو وہ ناپسند سمجھے اپنی امت کے لیے اسے ناپسند سمجھتا ہوں۔ یعنی جب جذبات اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسے اظہار امت کے سامنے آتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو صلاحیت بخشے، جس کو جو اعزاز بخشے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جس کو کوئی اعزاز ملے وہ تسلیم کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور یہ کیسا شاندار خطبہ تھا جس کے اندر اخلاص بھی ہے، جس کے اندر اختصار بھی ہے، جس کے اندر بنیادی باتوں کا تذکرہ بھی ہے،
اور اصل دین کی طرف ہمیں لایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پسند کریں ہماری پسند بھی وہ ہو جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں ہم بھی اسے ناپسند کرنے لگ جائیں۔ یہ ہے لب لباب اس پورے خطبے کا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا کہ جو ابن مسعود تمہارے لیے پسند کرے میں بھی اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں۔ ایک اور اہم بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف حیثیات اور صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے لیے اس دین کی آبیاری کے لیے جرأت اور بہادری کی ضرورت بھی تھی، اس میں سیدنا علی، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات تھی۔ اس دین کے لیے کامل اتباع اور سنت اس سے چمٹے رہنے کا بھی ضرورت تھی، اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام ان کو نمایاں رکھا۔ اس دین کے لیے سفارت کاری کی ضرورت تھی، اس میں سہیل بن عمر، عروہ بن مسعود ثقفی اور دیگر اس قسم کے لوگوں کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی، یعنی ہر فیلڈ کے لوگ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزاز دیا اس کو تسلیم کرنا، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعزاز دیا جو صحیح اور مستند حدیث سے ثابت ہے، حضرت ابن مسعود کو اور کسی کو نہیں دیا، لیکن میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ اعزاز حضرت ابو بکر کو کیوں نہیں ملا، اس وجہ سے یہ روایت ٹھیک نہیں ہوگی، یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا، نہیں۔ ہمیں یہ ماننا ہے کہ زبان نبوت سے جو الفاظ نکلے جس صحابی کے لیے جب اور جیسے ان کو اسی طرح تسلیم کرنا، اگر اس راہ کو ہم اختیار کرتے ہیں تو میں آپ سے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، نہ ہمارے اندر رافضیت ہو سکتی ہے، نہ ناسبیت ہو سکتی ہے، نہ تو ہم صحابہ کرام کے خلاف کوئی زبان استعمال کر سکتے ہیں اور نہ اہل بیت کے خلاف کوئی ایسا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل بات ہے زبان نبوت کی، اس سے جو بھی اظہار جیسے بھی ہو ہم نے اسے ویسے ہی تسلیم کرنا ہے، اور جس کے لیے ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو ایسا اعزاز کیوں ملا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ صادر ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ دین بنتا جاتا ہے۔ تو ہمیں اسی دین پر کاربند رہنا ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے اندر ہمیشہ اچھے جذبات رکھیے، اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی لمحے پر ان جذبات کو پورا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ مخلصانہ طور پر بالکل سچے امید سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، شہادت ملے، اس کی پوری آرزو ہے، دعائیں بھی ہیں، تمنا بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بستر پر بھی وفات پائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ شمار فرما دے گا۔ یہ جذبات کی قدر ہے، تو اپنے دل کے اندر ہمیشہ اچھی امنگیں رکھیے کہ جس سے دین کی آبیاری ہو، دین کی سربلندی ہو، دین کی بات ہو۔ باقی دنیا جو ہے نا، آپ کے اہداف میں بہت سے ہوں گے ایسے ہی کہ ہم نے یہ بھی حاصل کرنا ہے، یہ بھی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دینے پہ قادر ہے، لیکن اپنی ان امنگوں کے اندر، خواہشات کے اندر دین اور دین کی سربلندی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا، آپ کی خوشی اور مسرت کے لیے ایسے جذبات اپنے دل کے اندر رکھنا جو ابن مسعود نے رکھے تھے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پورے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي